وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اسماء اللہ تعالی الفصل الاول، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بیان۔ اللہ وحدہ لا شریک کے کتنے نام ہیں جی؟ اس کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے صرف سطحی تحقیق کی ہے، آپ نے آگے تحقیق نہیں کی۔ 1000 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور 1000 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر علماء کرام نے کہا نہیں، آپ لوگوں نے ابھی بھی تحقیق صحیح نہیں کی۔ 1,00,000 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اور 1,00,000 نام حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے نام جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام توقیفی نام ہیں، یعنی وہ نام جو اللہ نے اور اس کے حبیب نے ہمیں بتائے ہیں وہی نام ہیں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی نام اللہ کا نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے بس، اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ باقی جتنے نام ہیں وہ تمام کے تمام صفاتی نام ہیں۔ اللہ جو لفظ ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کے جتنے بھی لفظ کم کر دیے جائیں وہ پھر بھی اسی ذات کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، جمیل نام ہے نا، جمیل، اس کا جیم ہٹا دو تو کیا بن جائے گا؟ میل۔ جمیل خوبصورت، حسین، جیم ہٹ گیا تو کیا بن گیا؟ میل۔ جمیل اور میل، صرف ایک لفظ ہٹا ہے، مانی اگر وہ میم کو بھی ہٹا دو تو یل بن گیا، یل کا کوئی معنی ہی نہیں۔ ہاں جی، یا کو بھی ہٹا دو لام ہی رہ گیا، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اب اللہ وحدہ لا شریک کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ہم یہ اگر تجربہ کریں تو اللہ، الف، 2 لام اور ہا، الف کو ہٹا دو، اللہ کے ساتھ اگر پڑھیں تو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، اچھا جی، الف ہٹا دیا، کیا بن گیا؟ للہ۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں میں آسمانوں میں جو بھی ہے اللہ ہی کا ہے۔ اچھا جی، ایک لام کو بھی ہٹا دو، بن گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ اگر اس لام کو بھی ہٹا دو تو بچ گیا ہا، تو قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ آخری جو ہے وہ ہا بھی اللہ کے نام کا جو ہے وہ اتنا کمال قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب بھی وہی ہے۔ کوئی اس کے اندر ایک لفظ آپ ہٹاتے جائیں گے، اس کی شانیں اور سے اور آپ کو ملتی جائیں گی۔ ہر ایک نام کے اندر یہ عیب ہے کہ اس کے نام کے حروف کو کم کر دیا جائے تو معنی بدلتا چلا جائے گا، لیکن اللہ کے نام نامی اسم گرامی کے اندر یہ کمال ہے کہ نام ہٹاتے جاؤ شانیں اور بڑھتی جائیں گی۔ لفظ اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں خوبصورت وظیفہ ہی کوئی نہیں۔ کائنات میں سب سے بہترین وظیفہ، جتنے بھی پیر فقیر ملا پیر تمام کے تمام جتنے آپ کو وظیفہ دیتے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ ایک اللہ کا نام کا ذکر ورد، اور دوسرا حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک۔ حضرت ان دو کا جو ہے کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں صفاتوں کی نا جی وہ کیٹیگریز ہے۔ ایک وہ جو ہے صفاتی 3 قسم کی میجر جو برانچز ہیں نا جی، وہ 3 قسم کی۔ ایک ہے جی صفت سلبی پر دلالت، جیسے سبحان، قدوس، اولا،
ایک آپ کو یہ کیٹیگری ملے گی اللہ کے صفاتی ناموں کی، سبحان، قدوس، اولا، بلندی والا، پاکیزگی والا، ہاں جی، عظمت والا۔ پھر صفت ثبوتیہ حقیقیہ پر دال، یعنی اس پر دلالت کرنے والی، جیسے علیم، قادر، یا پھر ثبوت اضافیہ پر دال، جیسے حمید، ملیک، مالک، الملک۔ ایک آ جاتی ہے صفت فعلیہ پر دال، جیسے رازق، خالق، ہاں جی، اب سمجھ میں آئی جی؟ ایک کیٹیگری وہ ہے جس میں اس کی پاکیزگی، بلندی، عظمت اور رفعت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی علم، قدرت، اس کا وہ اسماء کی کیٹیگری ہے، وہ تمام میں علم اس کا ظاہر ہوگا، اس کی صفات کے اندر قدرت ظاہر ہوگی۔ پھر اس کے بعد ملیک، مالک، ملک، بادشاہت، اختیار، یہ چیزیں اس کی مالک مانی ہوں گی۔ پھر صفت فعلیہ پر دال، رازق، خالق، رزق دینے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، اس طرح یہ تمام ایک کیٹیگری اللہ کے اسماء گرامیہ کی۔ یہ تین میجر کیٹیگری۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں جو سب سے اہم ترین، اللہ وحدہ لا شریک کے وہی نام ہم لیں گے جو یا تو قرآن میں ملیں گے یا پھر حدیث میں ملیں گے۔ ہم اللہ کے نام اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے، نہ 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 نہ۔ مثال کے طور پر میں اس کو ہم اللہ کو عالم کہہ سکتے ہیں، اللہ کو عاقل نہیں کہہ سکتے۔ عالم کہہ سکتے ہیں، علیم، ان اللہ علیم، عالم کہا جا سکتا، عاقل نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ وحدہ کو جواد کہا جا سکتا ہے، سخی نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ سخی اور جواد میں کیا رول ہے جی؟ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ اللہ خود نہیں کھاتا، اللہ جواد ہے۔ جواد اس کو کہتے ہیں جو خود کچھ نہ کھائے، سارے زمانے کو، سارے جہان کو کھلائے، اس کو جواد کہتے ہیں۔ تو اللہ کو جواد کہا جائے گا، سخی نہیں کہا جائے گا۔ سخی مخلوق کی صفت ہے۔ رسول اللہ کو سخی کہا جا سکتا ہے، وہ خود بھی کھاتے ہیں، دوسرے کو بھی کھلاتے ہیں۔ آپ کو مجھے سخی کہا جا سکتا ہے، اللہ کو سخی نہیں کہنا ہے، اللہ کو جواد کہنا ہے۔ اسی طرح اللہ کو حکیم کہا جا سکتا ہے، طبیب نہیں کہا جا سکتا، حکیم، کیونکہ یہ سارے اسماء ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، حدیث سے ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک صفت، جیسے اللہ کو اللہ کہا جا سکتا ہے، خدا نہیں کہنا چاہیے۔ خدا مالک کا ایک ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ خدا نہیں، اللہ کہو، اللہ کہو، اس سے خوبصورت نام کوئی نہیں۔ البتہ کسی نے کہہ بھی یہ دیا تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ اسی طرح پالن ہار، ہاں جی، پروردگار، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ کچھ شرک نہیں ہے، لیکن نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سے سونا نام ہی کوئی نہیں، اللہ سے سونا نام ہی کوئی نہیں، یہ سب سے خوبصورت نام۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا نام لینے کی، صحیح نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ